دوستی ایک 5 حروف والا لفظ ہے، مگر اس لفظ کے اندر بے شمار راز چھپے ہوئے ہیں جو صرف اور صرف سچی دوستی کرنے والوں پر ظاہر ہوتے ہیں، کیونکہ سچی دوستی ایک پاکیزہ رشتہ بھی مانا جاتا ہے جو بھائی بہن، ماں باپ، بیٹا بیٹی جیسے رشتوں سے بھی کئی گنا بلند ہوتا ہے۔ اگر دل میں سچی دوستی کا جذبہ ہو تو مشکل کام بھی آسانی سے ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس رشتے میں لالچ، حسد، بغض، فریب اور برائی کے نام کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی، اور اسی رشتے کے بنا پر منزل بھی آسانی سے مل جاتی ہے۔ اگر سچی دوستی ہو تو پرائے بھی اپنے ہو جاتے ہیں۔ میں جو کہانی بیان کرنے جا رہا ہوں وہ بالکل سچی ہے۔ میں اور میرا ایک بہت ہی اچھا اور عزیز دوست زمان علی ایک ہی محلے میں رہتے تھے۔ ہمارے گھر پاس پاس تھے۔ زمان علی کے والد ایک سرکاری افسر تھے جن کا شمار ایماندار افسروں میں ہوتا تھا۔ زمان علی اپنے 5 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا۔ وہ بہن بھائیوں کا لاڈلا اور والدین کا پیارا تھا۔ میں اور زمان علی نے ایک ہی اسکول سے میٹرک اکٹھے پاس کیا۔ کالج میں بھی ہم دونوں نے اکٹھے داخلہ لیا۔ ہمارے لباس، ہمارے اسکول و کالج کے بیگ بھی ایک ہی جیسے ہوا کرتے تھے۔ ہمارا پسندیدہ پھول، یہاں تک کہ کھانا پینا بھی ایک ہی جیسا تھا۔ اسکول کے زمانے میں ہم دونوں ایک ہی رنگ کی سائیکلوں پر آ جایا کرتے تھے، اور جب کالج میں گئے تو ایک ہی بس میں آ جاتے تھے۔ اسکول کالج کے لڑکے ہماری سچی دوستی کو رشک کی نگاہوں سے دیکھا کرتے تھے۔ اسکول کالج کے وقفے کے دوران ہم عموماً گھر سے کھانا لا کر کھایا کرتے تھے۔ کبھی زمان علی اپنے گھر سے کوئی کھانا بنوا کر لے آتا اور کبھی میں اپنے گھر سے کوئی اچھی سی چیز بنوا کر لے آتا تھا۔ پھر ہم دونوں مل کر کالج کے باغ میں ایک بہت ہی پرانے درخت کے نیچے بیٹھ کر کھانا کھاتے۔ وہ درخت ہم دونوں کو بہت ہی اچھا لگتا تھا، کیونکہ کالج کے فالتو وقت میں وہاں اکثر بیٹھ کر پڑھا بھی کرتے تھے۔ زمان علی خوش دل شخصیت کا مالک تھا۔ وہ اپنے گھر والوں کے علاوہ ہر ایک سے ہنسی مذاق کیا کرتا تھا۔ محلے کے غریب ہمسایوں سے بہت پیار سے ملا کرتا تھا۔ وہ اکثر اوقات سفید پوش ہمسایوں کی مدد خفیہ طریقے سے بھی کیا کرتا تھا۔ وہ ان کے ساتھ ہمیشہ ہمدردی اور مخلصانہ رویہ رکھتا تھا۔ پڑھائی کے علاوہ زمان علی کو کھیلوں سے بھی دلچسپی ہوا کرتی تھی۔ گھڑ سواری، تیر اندازی، تیراکی، جوڈو، کراٹے اس کی پسندیدہ کھیل ہوا کرتے تھے۔ ان تمام کھیلوں میں سے بہت مہارت حاصل تھی، یہاں تک کہ جہاں بھی اس کا ان تمام کھیلوں کا مقابلہ ہوتا وہاں ہمیشہ پہلا انعام حاصل کرتا تھا۔ اس کے پاس کئی انعامات اکٹھے ہو چکے تھے۔ زمان علی کو تیراکی کرنا بہت پسند تھا۔ بعض اوقات جب وہ تیراکی کرتا بہت خطرناک حد تک پہنچ جاتا تھا، یعنی وہ پانی میں بہت ہی گہرائی میں جا کر تھوڑی دیر کے بعد باہر نکلتا تھا۔ میں اکثر اسے اس حد تک گہرائی میں جانے سے منع کیا کرتا تھا، مگر وہ ہمیشہ ہنس کر ٹال دیا کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا، موت ایک دن مقرر ہے، جو رات قبر میں آنی ہے وہ آ کر رہے گی، تم اس کی فکر نہ کیا کرو میرے یار۔ ایک دن زمان علی اچانک میرے گھر آیا۔ گھر والوں سے الگ سلگ کے بعد وہ میرے کمرے میں آیا اور ایک لفافہ مجھے دیا اور کہا، اسے پڑھو۔ میں نے اس لفافے میں سے کاغذ نکال کر پڑھا تو اس میں ایک انٹرویو کال تھی، پاکستان ایئر فورس کی طرف سے۔ میں نے اسے کہا، یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ تم ایک ایئر فورس کے افسر بن جاؤ گے۔ زمان علی نے کہا، معظم، اگر تم میرے ساتھ چلو گے تو میں انٹرویو دوں گا، ورنہ نہیں دوں گا۔ میں نے اس کے ساتھ جانے کی حامی بھر لی اور دوسرے دن ہم دونوں ایئر فورس کے دفتر پہنچ گئے۔ وہاں اور بھی بہت سے امیدوار آئے تھے۔ زمان علی کا نمبر 15واں تھا۔ جب اس کی باری آئی وہ انٹرویو کے لیے اندر گیا، اور تھوڑی دیر کے بعد جب انٹرویو دے کر باہر آیا اس نے مجھے اپنی کامیابی کی خبر سنائی۔ کامیابی کی خبر سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ کچھ عرصے کے بعد زمان علی کو ایئر فورس کی تربیت کے لیے لیٹر آ گیا۔ جانے سے پہلے وہ ملنے آیا اور کہا،
معظم میں ایئر فورس کی تربیت کے لیے جا رہا ہوں۔ تم مجھ سے وعدہ کرو کہ روزانہ خط لکھا کرو گے۔ میں نے اس سے وعدہ کیا اور تسلی دی۔ تمہیں روزانہ خط لکھا کروں گا اور تم بھی وعدہ کرو کہ مجھے خط کا جواب دیا کرو گے۔ پھر وہ مجھے گلے ملا اور مجھے اور اپنے گھر والوں کو اللہ حافظ کہا اور تربیت کے لیے چلا گیا۔ ہمارے خط و کتابت کا سلسلہ تقریباً 2 سال تک جاری رہا۔ ہم دونوں وعدے کے مطابق ایک دوسرے کو خط کے جواب دیتے رہے۔ پھر اچانک ایک دن یہ خبر آئی کہ زمان علی کا طیارہ تربیت کے دوران گر کر تباہ ہو گیا اور زمان علی شہید ہو گیا۔ یہ خبر سن کر اس کے گھر والوں کو اور خود مجھے بہت گہرا صدمہ پہنچا۔ میرے بچپن کا دوست، میرا سچا دوست مجھ سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ گیا۔ یہ صدمہ میں آج تک نہیں بھلا سکا۔ اس نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ جو رات قبر میں آنی ہے وہ آ کر ہی رہتی ہے۔ اس کا وجود بھی میرے ساتھ محسوس ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ آج بھی زندہ ہے۔ اور اپنی سچی دوستی کے ساتھ میں کبھی کبھی کالج کے اس درخت کے نیچے جا کر بیٹھتا ہوں جہاں ہم دونوں اکٹھے کھانا کھاتے تھے اور پڑھا کرتے تھے۔ اس کی سچی دوستی کو یاد کر کے دل کو بھلا لیتا ہوں۔ اے میرے دوست، اللہ پاک تجھے بلند درجات دے، آمین۔